اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں امیر المومنین کے کلمات۔ ایک دن ممبر پر امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے تو امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کی کچھ صفات بیان کی، مولا کے شیعوں کے بارے میں کچھ صفات بیان کی۔ اس وقت کے شیعوں کو جو پہلا انعام ملے گا امام علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور کے بعد، وہ کیا ملے گا، یہ ساری غور طلب باتیں ہیں اور امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا کلام مقدس ہے۔ اور وہ لوگ جو امام کا انتظار کرتے کرتے زندگی نے ساتھ نہیں دیا، قبروں تک جا پہنچے ہیں، ان کو امام علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے کیا انعام ملے گا، کیا اکرام ملے گا۔ تو فرمایا یخرج راجل من ولدی فی آخر زمانے، آخری زمانے میں جب میرا بیٹا مہدی قائم علیہ الصلوۃ والسلام ظہور کریں گے تو خود ان کے جسم کی کیا صفات ہوگی، رنگت کیسی ہوگی میرے بیٹے کی۔ فرمایا ابیض مشرف حمرۃ، سفید رنگ کی رنگت ہوگی جس میں سرخی ظاہر ہو رہی ہوگی، مبدح البطن، اور میرے بیٹے کا شکم وسیع ہوگا، روشن ہوگا، عریض الفخذین، رانیں چوڑی ہوں گی، عظیم مشاش المنکبین، اور میرے بیٹے کے دوشے مبارک جو ہیں وہ دونوں وسیع ہوں گے، بے ظہر ہی شامتان، اور میرے بیٹے کی پشت پر، کمر پر دو خال ہوں گے، شامتن علی لون جلد ہی، ایک خال جو ہوگا جسے آپ تل کہتے ہیں، ان میں سے ایک کی رنگت خود میرے بیٹے کے جسم کی رنگت جیسی ہوگی، وہ شامتن علی شبہ شامت النبی، اور ایک جو خال ہوگا وہ رسول اللہ کے خال کے مشابہ ہوگا، لہو اسمان، اور میرے بیٹے کے دو نام ہیں۔ فرمایا اسم یخفا، ایک نام تو میرا بیٹا مہدی خود چھپائے گا، یعنی اس وقت کے شیعوں کو بھی نہیں بتائے گا، وہ اسم یعلن، اور ایک کا وہ اعلان کرے گا، خود بتائے گا، فام اللہ ذی یخفا فاحمد، وہ نام جو چھپائیں گے وہ احمد ہے جو کہ رسول اللہ کا آسمانی نام ہے، وہ ام اللہ ذی یعلن فمحمد، اور وہ نام جو اعلان کریں گے، بتائیں گے، وہ محمد ہے۔ فائزہ حضا رایتہ ازالہا ما بین المشرق والمغرب، اور دیکھنا جب میرا بیٹا ظہور کرے گا تو مشرق اور مغرب دونوں روشن ہو جائیں گے، مشرق اور مغرب میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہوگی جس میں روشنی نہ ہو۔ وَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى رُءُوسِ الْعِبَادِ، اب یہ انعام اور اکرام ہے ان لوگوں کا جو اس وقت زندہ ہوں گے، موجود ہوں گے، امام علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت کریں گے، مولا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے حاضر ہوں گے، ان کو کیا انعام ملے گا؟ ان سب کے چہروں پر وَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى رُءُوسِ الْعِبَادِ، اس وقت کے مومنین جو مولا کے سامنے ہوں گے ان کے سر پر مولا ہاتھ پھیریں گے، وَضَعَهُ، ہاتھ رکھیں گے، فَلَا يَبْقَى مُؤْمِنٌ إِلَّا صَارَ قَلْبُهُ أَشَدُّ مِنْ زَبَرِ الْحَدِيدِ، کوئی ایسا مومن نہیں ہوگا جس کا دل لوہے کی پلیٹوں سے زیادہ سخت ہو جائے گا۔ یہ تشبیہ دی ہے، وگرنہ اس وقت کے مومنوں کے دل میں جو قوت ہوگی اس کا مقابلہ لوہا کر ہی نہیں سکتا۔ وَآتَاهُ اللَّهُ قُوَّةَ 40 رَجُلًا، اور ایک ایک بندے کے پاس 40 بندوں کے برابر طاقت ہو جائے گی۔ وَلَا يَبْقَى مَيِّتٌ إِلَّا دَخَلَتْ عَلَيْهِ تِلْكَ الْفَرْحَةُ، اور وہ لوگ جو امام علیہ الصلوۃ والسلام کا انتظار کرتے کرتے مر گئے، فوت ہو گئے، ساری زندگی امام علیہ الصلوۃ والسلام کا انتظار کیا، زندگی نے ساتھ نہیں دیا، ان کو کیا خبر ملے گی کہ ہمارے امام جو ہے وہ ظاہر ہو گئے ہیں، یا ان کو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ فرمایا وَلَا يَبْقَى مَيِّتٌ، کوئی ایک ایسی میت، کوئی ایک ایسا بندہ جو مر چکا ہے باقی نہیں رہے گا، الا دخلت علیہ تلک الفرحۃ، مگر یہ کہ اس کو یہ خوشی اور یہ خوشخبری سنائی دی جائے گی، اور اس خوشخبری کو سن کر اس کا دل خوش ہو جائے گا۔ وفی قبر ہی، حالانکہ وہ اپنی قبر میں ہوگا، وَهُمْ يَتَظَاوَرُونَ فِي قُبُورِهِمْ، اور جتنے قائم علیہ الصلوۃ والسلام کا انتظار کرنے والے قبروں میں پہنچ چکے ہیں وہ قبروں میں ایک دوسرے کی زیارت اس دن کریں گے۔ وَيَتَبَاشَرُونَ بِقِيَامِ الْقَائِمِ، اور وہ خود ایک دوسرے کو بشارت دیں گے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کا ظہور ہو گیا ہے، جس امام علیہ الصلوۃ والسلام کا ہم ساری زندگی انتظار کرتے ہوئے قبروں میں آ گئے۔